رات کی تاریکی مکہ کی تپتی ریت پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک چیخ ہے، ایک دردناک چیخ۔ ایک غلام جس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا ہے، جس کا جسم جلتی ہوئی زمین پر رکھا گیا ہے، جس کی زبان خشک ہے، لیکن اس کے ہونٹوں پر صرف ایک لفظ ہے: احد، احد۔ یہ کون ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا یقین ہے کہ جسے نہ آگ روک سکتی ہے، نہ زنجیریں، نہ ظلم، نہ موت کا خوف؟ آج ہم جانیں گے ایک غلام کی کہانی جو دنیا کے سب سے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بنا، وہ شخصیت جس کی اذان کی آواز جنت تک پہنچی۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ایمان ہلا دینے والی داستان۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف انسان نہیں، ایک علامت بن جاتے ہیں، ایمان کی، صبر کی، وفاداری کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک سیاہ فام غلام جس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی پشت پناہ نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی: ایمان۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں اسلام کا نام لینا جرم تھا، جب کمزوروں کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا تھا، جب توحید کا پیغام سننے والے کو اذیت دی جاتی تھی، اور انہی کمزوروں میں ایک نام تھا: بلال۔ یہ کہانی صرف ایک غلام کی آزادی کی نہیں، یہ کہانی ہے اس ایمان کی جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ مکہ کی گلیاں، سورج کی تپش اور غلاموں کی ایک دنیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے لائے گئے ایک غلام تھے۔ ان کے مالک تھے امیہ بن خلف، جو قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ بلال دن بھر محنت کرتے اور رات کو تھکے ہارے سو جاتے، لیکن ان کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مکہ میں ایک خبر پھیل رہی تھی، ایک نبی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور سب انسان برابر ہیں۔ یہ پیغام بلال کے دل میں اتر گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، چپکے سے، خاموشی سے، لیکن ایمان چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن یہ راز کھل گیا اور پھر ظلم کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ مکہ کی تپتی دوپہر، ریت انگاروں کی طرح جل رہی ہے۔ بلال کو زمین پر لٹایا جاتا ہے، ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا جاتا ہے۔ امیہ بن خلف چیختا ہے: اپنے رب کو چھوڑ دو، لیکن بلال کے ہونٹوں سے نکلتا ہے: احد، احد۔ ہر کوڑا، ہر زخم، ہر اذیت ان کے ایمان کو اور مضبوط کرتی ہے۔ وہ نہ روتے ہیں، نہ معافی مانگتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، صرف ایک لفظ: احد، احد۔ مکہ کے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی حیران ہوتا ہے، کوئی دل ہی دل میں کانپ جاتا ہے۔ یہ کون سا یقین ہے؟ یہ وہ یقین ہے جو دل میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہلا سکتی۔ یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے بلال کو اس حالت میں دیکھا، جلتی ریت، پتھر کا بوجھ، خون آلود جسم۔ حضرت ابوبکر کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً امیہ کے پاس گئے اور کہا: اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے کہا: اگر تم ایک اوقیہ بھی دیتے تو میں دے دیتا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا: اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں دے دیتا۔ اور یوں بلال آزاد ہو گئے۔ لیکن حقیقت میں یہ آزادی صرف جسم کی نہیں تھی، یہ آزادی روح کی تھی۔ ایک غلام اب اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ مدینہ منورہ، اسلام کا پہلا معاشرہ۔ مسلمان جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے، لیکن ایک مسئلہ ہے: لوگوں کو نماز کے وقت کیسے بلایا جائے؟ مشورہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ناقوس بجائے، کسی نے کہا آگ جلائیں، لیکن پھر ایک صحابی نے خواب دیکھا جس میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ وہ لمحہ تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ وہ آواز تھی جو مکہ کی گلیوں میں کبھی دبائی گئی تھی، آج مدینہ کی فضا میں گونج رہی تھی۔ یہ وہ زبان تھی جس سے احد احد نکلا تھا، آج وہی زبان توحید کا اعلان کر رہی تھی۔ فتح مکہ کا دن، وہی مکہ جہاں بلال کو اذیت دی گئی، جہاں انہیں جلایا گیا، جہاں ان پر ظلم ہوا، آج وہی مکہ اسلام کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، بت توڑے جاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ وہی بلال جو کبھی مکہ کی گلیوں میں بے بس تھے، آج کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں، وہ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ کی فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ قریش کے سردار جو کبھی انہیں غلام کہتے تھے، آج خاموش کھڑے ہیں۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے، کہ رنگ، نسل، حیثیت کچھ معنی نہیں رکھتی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بہت بڑے اسباق دیتی ہے۔ پہلا سبق، ایمان اگر سچا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ دوسرا سبق، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار رنگ، نسل یا دولت نہیں بلکہ تقوی ہے۔ تیسرا سبق، صبر وہ طاقت ہے جو غلام کو بھی تاریخ کا ہیرو بنا دیتی ہے۔ آج ہم خود سے سوال کریں، کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ کیا ہم مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ پر ڈٹ سکتے ہیں چاہے دنیا ہمارے خلاف ہو؟ حضرت بلال کی آذان آج بھی ہمیں بلا رہی ہے، نماز کی طرف، ایمان کی طرف، سچائی کی طرف۔ آئیے ہم بھی اپنے دل میں وہی عہد زندہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔